أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم پہلے ہم حروف قلقلہ کا سبق دہرا لیتے ہیں، یہ ہم نے مکمل طور پر لاسٹ ڈے پڑھ لیا تھا۔ حروف قلقلہ کی تعریف یہ ہے کہ آواز کا اپنے مخرج کے ساتھ لگ کر، ٹکرا کر، جنبش کے ساتھ واپس آنا۔ آواز کا اپنے مخرج کے ساتھ لگ کر، ٹکرا کر، جنبش کے ساتھ واپس آنا۔ یہ حروف 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب آپ ان کو اس طرح سے بھی ادا کرتے ہیں تو آپ تھوڑا فیل کریں، ان کی آواز کے اندر ایک وائبریشن ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ سمپل بھی ادا کریں تو چونکہ ان کے اندر ایک صفت وائبریشن کی، اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ لیکن ان کی ادا کرنے کے 3 طریقے، 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت ہوتی ہے جب ان میں سے کسی حرف کے اوپر وقف کیا جا رہا ہو، کسی حرف کے اوپر وقف، یعنی لاسٹ ورڈ جو ہے اس کا جہاں آپ ٹھہر رہے ہیں وہ ان میں سے کوئی حرف ہو، تو وہاں پہ جب آپ وقف کریں گے تو اس میں قلقلہ سب سے زیادہ نمایاں صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے جب حالت سکون، جب کسی حرف قلقلہ کے اوپر جزم داخل ہو رہی ہو اور آپ آیت کو کنٹینیو پڑھ رہے ہوں تو اس کے دوران کوئی بھی حرف قلقلہ آ جائے جزم کے ساتھ تو اس میں بھی قلقلہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی درمیانی حالت میں ادا ہوتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ قلقلہ وہ وقف کی صورت میں ہے، پھر اس سے کم درمیانی صورت میں، اور پھر اس سے کم جو ہے بالکل معمولی صورت میں جب حرف قلقلہ پر زبر یا زیر یا پیش ہو، یعنی متحرک حالت میں، یعنی حالت وقف، حالت سکون، حالت متحرک۔ بول دیجئے گا 3 حالتیں۔ تاجری، یہ حالت سکون ہو گیا۔ تاجری، جی اس میں جاری ایک آواز ہے، تاجری، تاجری، آواز رکنی بھی نہیں چاہیے۔ تاجری، تاجر، تاجری، ہاں جی، اب صوریہم، آواز رکنی نہیں چاہیے۔ اب، 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 اب صوریہم۔ جی اس کی پریکٹس کرنے کے لیے میں نے یہ نیچے 5 حروف لکھ دی ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ، اور اوپر ان کے حال جزم ڈال دی ہے۔ آقو، ایقو، اوقو، آتو، ایتو، اوتو، اب، ایب، اوب، آج، ایج، اوج، آد، عید، اود۔ اور ان 5 حروف کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ یاد کرنے کے لیے قطب جدن، قطب جدن، قطب جدن، قطب جدن۔ یہ لفظ کہہ لینے سے 5 حروف اس میں شامل ہو گیا، ہمیں یاد ہو گیا۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ بولیں گے میرے ساتھ، قاف، طا، با، جیم، دال۔ 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 اب دیکھیں یہ 2 حروف جو ہیں قاف طا حروف مستعلیہ میں بھی شامل ہیں، یعنی ان کو موٹا، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صفت ان کی یہ شامل ہوگی کہ ان میں قلقلہ بھی ہوتا ہے۔ اب ان میں با، جیم، دال، ان کی صفت باریک پڑھی جانا ہے، یہ حروف مرقق میں شامل ہے، لیکن ان کی دوسری صفت جو ہے وہ قلقلہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے حروف میں کئی صفات ہو سکتی ہیں، ایک ہی حرف کے اندر مختلف صفات ہو سکتی ہیں۔ آئیے سبق کی طرف۔ زال کو نرم آواز سے پڑھتے ہیں۔ دو حرف، 3 حرف ہم نے پڑھے تھے، زال، زا، زو، متشابہ الصوت میں۔ زال کو نرم آواز سے پڑھتے ہیں، زا کو سخت آواز سے پڑھتے ہیں،
ज़्वा को दो दो सिफतें पैदा होती हैं। इसको नर्म भी पढ़ा जाता है और मोटा भी पढ़ा जाता है, नर्म भी और मोटा भी। ज़ाल नर्म आवाज, ज़ाल ज़ाल। ज़ा ये जो मैं आवाज पैदा कर रहा हूँ सख्ती से, ज़ा ये वाली आवाज, ज़ो 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 ज़ो, तो इसको मोटा पढ़ा जाएगा। ज़ाल को नरम पढ़ा जाएगा। वइज़ा लकुल्लज़ीन, इसमें भी ज़ाल है, लकुल्लज़ीन। बाकी आप सबक में देखें जहाँ खड़ी जबर है, वाव मद्दा, अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है, या मद्दा, हरूफ मद्दा हूँ, खड़ी हरकत उनको आपने खींच के पढ़ना है। पढ़िएगा। अच्छा, आमन्ना यानी गुन्ना भी करेंगे, बाद में फिर अलिफ मद्दा भी है। आमन्ना वइज़ा, ये भी अलिफ मद्दा है। वइज़ा खलौ, ये वाव मद्दा नहीं है, वाव साकिन तो है मगर वाव से पहले पेश नहीं है, पेश होगी तो मद्दा होगी, वाव से पहले जबर हो तो वाव लीन होता है। खलौ, इसको फिर मद्दा की तरह लंबा करके नहीं पढ़ा जाता बल्कि इसको नरमी से पढ़ा जाता है। इला, आगे हाँ जी, त्वी, तो हो जेर के साथ है अगरचे, लेकिन इसको जेर की सूरत में भी मोटा करना है। त्वी, शयातीनिहिम, नेहिम नीहिम, शयातीनिहिम, क़ालू। नेक्स्ट वर्ड में आपने गुन्ना भी करना है, साथ में अलिफ मद्दा भी करना है। माशाअल्लाह। माअकुम, मीम साकिन के हमने 3 कायदे पढ़े थे, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार शफवी। फिर बोल दीजिएगा, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। इजहार शफवी क्या है? जब मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हरफ हो, मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हरफ हो तो उसको इजहार शफवी कहते हैं, वहां पे गुन्ना नहीं करेंगे। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम हो तो उसको इदगाम शफवी कहा जाता है, गुन्ना करके पढ़ते हैं। इदगाम शफवी और इख्फाए शफवी ये है कि मीम साकिन के बाद हरफ बा हो तो वहां भी गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे माअकुम इन्नमा, ठीक है जी, यहाँ पे माअकुम नहीं है, माअकुम इन्नमा, यहाँ नून मुशद्दद आ गया लेकिन उसके बाद सिर्फ जबर थी, साथ में नून के अलिफ नहीं था। इन्ना जैसे यहाँ था, जैसे यहाँ था ऐसे नहीं है, इन्ना इसकी आवाज यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद आगे फिर मीम के साथ अलिफ मद्दा है तो मीम को हम लंबा करके पढ़ेंगे। इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, जी दो तरह की हा होती है, एक ये वाली हा और एक ये वाली। इस हा को इस तरह से भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये हा जो है खलक के दरमियाने हिस्से से अदा होती है, हा हा, और ये जो हा है जो यहाँ आई है ये हलक के आखिरी हिस्से अक्सा हलक से अदा होती है, इसकी आवाज है हा हा। जब आप सूरह फातिहा शरीफ पढ़ते हैं पहला वर्ड तो उसमें अल्हम्दु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
الرحمن، یہ آواز آنی چاہیے، الرحمن الرحیم، مستہزئون، اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے حرف پر سب بتائیں گے اور اونچی آواز سے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو بھاری آواز سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک آواز سے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ پہلا اللہ کہنے سے حمزہ بھی موٹا ہو گیا، اللہ، جب اللہ کیا تو حمزہ بھی موٹا بھاری چلا گیا، ال 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 اللہ اللہ اللہ، یستہزئ یستہزئ، کوئی حرف اس کے اندر حرف مدہ نہیں تھا، کوئی اس کے اندر کھڑی حرکت نہیں تھی، اس کو ہم نے کسی کو کھینچ کے نہیں پڑھا، یستہزئ۔ یہاں پہ آپ بتائیں گے میم ساکن کا کون سا قاعدہ ہے؟ میم ساکن اظہار شفوی، اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اس کو اظہار شفوی کہا جاتا ہے، اور اس میں غنہ نہیں کرتے، اس میں غنہ نہیں کرتے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ، یہاں بھی بتائیں میم ساکن کے بعد فا آ رہی ہے، کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی، یہاں بھی ہم اس کو غنہ نہیں کریں گے، وَيَمُدُّهُمْ فِي، یہاں بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد یا آ رہی ہے، کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی، غنہ نہیں کریں گے۔ طغیانہم یعمہون، جی پھر سے اللہ، ماشاء اللہ۔ فی، کیوں لمبا کیا اسے ہم نے؟ ہم اس کے لیے ایک ہی ورڈ بول دیں، یا مدہ ہے، یا مدہ ہے۔ طغیانہم، ہم نے یا کو کیوں لمبا کیا؟ الف مدہ ہے، اس کے ساتھ الف مدہ ہے۔ یعمہون، ہم نے یہاں پہ واو کو کیوں لمبا کیا؟ واو مدہ ہے، واو مدہ، بس جسٹ یہ کہنا واو مدہ ہے، یا الف مدہ ہے، وہ سمجھانے کے لیے تھا، یاد ہو گیا ہمیں۔ اب ورڈ اس کے لیے ہم بولیں واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، یا مدہ ہے۔ آئیے ترجمے کی طرف۔ واو کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ آپ نہیں کرنا جی سارا، واو کا معنی کیا ہے؟ اذا کا معنی جب۔ لقو میں کون سا لفظ ہوتا ہے؟ لقو میں قول، سردی، لقو جو ہے یہ ملاقات سے ہے، ہاں نہیں، وہ لام جو نا، اگر اس کے ساتھ لام نہ ہوتا اور لام آخر میں ہوتا، قول ہوتا، قول، قول ہوتا، قول ہوتا، قال ہوتا، قالو ہوتا، تو پھر اس میں ہم وہ بات کرتے قول والے۔ ہاں جی، کیمرہ تو نہیں لگا ہوا تھا جب آپ پڑھا رہے تھے؟ لقو جو ہے یہ ملاقات سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، ہاں یہ ہے جی، نہیں مالا کا نہیں ہے یہ،
لام ساکن کی لام لقا لقا کا لفظ سنتے ہیں لقا 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 ملاقات کو کہتے ہیں لقا ملاقات کو کہتے ہیں یہاں پہ لام ساکن کی قضا کو نہیں وہ لام الف لا نہیں ہے یہاں پہ یہ لقو ہے لفظ لقو ہاں جی لقو یعنی یہ دونوں مل کے ہاں دونوں مل کے یہ پورا دونوں حرف پورا حرف جو ہے یہ لقیہ ہاں نہیں یہ پورا لفظ ہے لقو ملاقات سے ہے اور واو الف ہے اس کے ساتھ لگا ہوا تو یہ جمع کا صیغہ ہوا اور دوسری اس کی پہچان یہ کہ یہ فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب اب اس کے لیے جب اذا شروع آ جاتا ہے ماضی کے شروع میں اذا لگ جاتا ہے تو اس کے ترجمے کو فعل حال میں لے جاتا ہے اور جب ملاقات کرتے ہیں الذین یہ ہم نے پڑھے اسماء موصولہ الذی اللذانی الذین بولیے الذی اللذانی الذین پھر سے اور اس کے مؤنث کے صیغے آتے ہیں اللتی اللتانی اللاتی بھی آتا ہے اور اللائی بھی آتا ہے قرآن مجید میں تو الذی کا معنی جو ہوتا ہے اور الذین جمع آ گئی تو تب بھی معنی جو ہی رہے گا یا جنوں ہو جاتا ہے جو لوگ الذین جو آمنو ایمان لائے یہ بھی فعل ماضی ہے اور جب ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے مراد یہ ہے اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے ان سے جو الذین آمنوا جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے جی ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں قالو تو کہتے ہیں جی یہ بھی قالو فعل ماضی ہی ہے قالو انہوں نے کہا اس کا اصل ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہا لیکن اذا کی وجہ سے اس کا بھی ترجمہ قالو کہتے ہیں آمنا ہم کس کا ترجمہ ہے نون الف نا کا معنی ہے ہم نے اور یہ بھی فعل ماضی ہے نون الف نا نشانی ہے فعل ماضی کی صیغہ جمع متکلم کی واو کا معنی ہے اور اذا کا معنی ہے جب اب جیسے یہ لقو تھا اسی طرح یہ خلو ہے خلوت سے اب کیا ترجمہ ہوگا اسی پیٹرن پر لقو سے ملاقات کرتے ہیں اور خلو کیا کہیں گے اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف ایک ہوتا ہے اعلی اور ایک ہوتا ہے الہ الہ کا مطلب اوپر اور الہ کا معنی طرف شیاطین شیطان کی جمع ہے شیاطین اور یہ ہم لگا ہے اس کے ساتھ ہم اینڈ پر لگا ہے پہلی تو بات یہ کلیئر ہونی چاہیے شروع میں ہو ہم تو وہ ضمیر منفصلہ ہوگی اینڈ پر ہو تو وہ ضمیر متصلہ ہوگی شروع میں ہو تو اس کا معنی پھر وہ ہوتا ہے وہ اور اینڈ پہ ہو تو اس کا معنی اس یا ان جمع ہو تو ان واحد ہو تو اس اچھا ان یا اپنے دو معنی آئیں گے اس کے اب ہم دیکھ لیں گے کہ کیا لگے گا یہاں پہ ان شیاطین کی طرف اکیلے ہوتے ہیں یا اپنے شیاطین کی طرف اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں ملتے ہیں مراد یہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اپنے شیاطین سے تنہائی میں اکیلے میں خلوت میں ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں ان سے علیحدہ ہوتے ہیں خلوت کرتے قالو
तो कहते हैं, वही इज़ा के साथ कहते हैं। इन्ना, बेशक हम, नून अलिफ ना है, बेशक हम। मा का माना क्या होता है? साथ। ईद की नमाज में हमें नियत पढ़ाई जाती है ना, माँ 6 तकबीरों के, माँ का माना साथ, विद यू, माअकुम अपने, अपने, तुम्हारे। अब आप देखिएगा यहाँ क्या लगता है, तो कहते हैं कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, माअकुम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा का माना होता है सिर्फ, नहनु का माना हम, मुस्तहजिऊन मजाक उड़ाने, मजाक उड़ाने वाले हैं। इस्तिहजा यस्तहजी, इस्तिहजा यस्तहजी इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, और इसका एक माना होता है सजा देना। अल्लाह यस्तहजिउ, अब इसका जवाब आया, अल्लाह यस्तहजिउ उसी कलिमा के साथ है जवाब। अल्लाह मजाक उड़ाता है? नहीं, अल्लाह की ये शान नहीं है कि अल्लाह मजाक करे, मजाक उड़ाए किसी का। अल्लाह यस्तहजिउ इसका मतलब ये होगा अल्लाह उनके मजाक की सजा देता है, अल्लाह उनके मजाक की सजा देता है। यस्तहजिउ वो सजा देता है, अल्लाह वो सजा देता है। नहीं, अल्लाह मजाक करता है ये नहीं कहेंगे, अल्लाह सजा देता है। बी का माना होता है साथ या पर, और हिम फिर साथ लगा हुआ है, तो पहला क्लियर कर लें, हिम मुत्तसिला होगा या मुनफसिला? मुत्तसिला। एंड पर साथ लगा मुत्तसिल, तो उसको मुत्तसिला, हिम उन या अपने। वाओ का माना है और ये देखें शुरू में या लगी है, यहां भी या लगी थी शुरू में, यस्तहजियु की शुरू में भी या लगी थी, जो हमने 4 हरूफ पढ़े थे अतैन के, अलिफ ता या नून। या का माना होता है वो, पहली तो बात यह कि इनमें से कोई हरफ किसी कलिमा के शुरू में हो तो वो फेल मुजारे होता है। अब या लगी है तो फेल मुजारे है, तर्जमा फेल हाल के साथ करेंगे हम, मुस्तकबिल के साथ। आगे अलिफ नून भी नहीं है, वाव नून भी नहीं है, इससे पता चला कि ये ना तो तस्निया है ना ही ये जमा है, ये वाहिद का सीगा हो गया। लफ्ज है इसके अंदर सजा देना, तर्जमा करेंगे वो सजा देता है। इसी तरह यहाँ पर लफ्ज है या हटा दें, या हटा दें इसकी, तो आगे क्या रह जाता है? मुद्दू, मुद्दू। ये हम रोज लफ्ज में आपको मद बताता रहता हूँ, मद का लफ्ज, मद का माना क्या होता है तजवीद में? मद का माना क्या होता है भाई? अभी हम जो पढ़ रहे थे हुरूफ मद्दा, खींचना, मद का मतलब होता है खींचना, लंबा करना, खींचना। तो ये वही लफ्ज है और यहाँ इसी माना में ही इस्तेमाल हुआ है। हाँ जी, और मुराद है इससे ढील देना, तूल दे देना। मद्दा यमुद्दु होता है, मद्दा इसका माजी होता है मद्दा, जो हम वहां पे माने के इस्तेमाल के तौर पर बोलते हैं हुरूफ मद्दा। तो मद्दा यमुद्दु, मद्दा यमुद्दु, यमुद्दु का अब तर्जमा या आ गई है शुरू में, अलिफ नून और वाव नून भी एंड पर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी सीगा वाहिद है। तो या का तर्जमा है वो, और मद्दा यमुद्दु का माना है ढील देना, तो क्या तर्जमा होगा? वो ढील देता है।
ہم ان کو. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی اینڈ پر ہے, وَيَمُدُّهُمْ کے ساتھ اینڈ پر آیا اس لفظ کے. فی کا معنی ہے میں. طغیان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طغیان, یہ لفظ ہے طغیان. طغیانی کیا ہوتی ہے؟ طغیانی حد سے بڑھ جانا, سرکش ہو جانا, اس کو طغیانی کہتے ہیں, سرکشی. ہم اپنی سرکشی میں, وہ اپنی سرکشی میں تو ڈھیل دیتا ہے وہ ان کو, اللہ سزا دیتا ہے انہیں. جی ان کی لگا لیں, اگر ان کی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ, ان کی سرکشی میں, ان کی سرکشی میں اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے. تو یہاں سے پورا ترجمہ دیکھیں, اللہ یستہزئ بہم, اللہ سزا دیتا ہے انہیں اس کی, اس پر, انہیں اس پر سزا دیتا ہے. بہم, ہم انہیں, بی مینی ساتھ یا پر, تو وہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے اس مذاق اڑانے پر اللہ انہیں اس وجہ سے ان کو سزا دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں. یعمہون کا ترجمہ آپ دیکھیے مبشر صاحب, یعمہون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا شروع میں لگ گئی, واو نون اینڈ پر آ گیا, واو نون جمع کا صیغہ ہے اور یا شروع میں آ گئی, فعل مضارع ہو گیا, پتہ چل گیا بیچ میں لفظ کیا ہے, عین میم ہا. امہن, یہ کیا لفظ ہے جی؟ امہن, امہن ہوتا ہے اندھا, امہن کا معنی اندھا. وہ ہاں جی, امیون بھی آتا ہے اور امہن بھی آتا ہے, اندھا, بھٹکتے پھرتے ہیں. یعمہون, وہ امہ یعنی بھٹکتے پھرتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں, صیغہ جمع کا لگا ہوا ہے. تو وہ اپنی طغیانی میں, اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں, انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا, بھٹکتے پھرتے ہیں. یعمہون, وہ بھٹکتے پھرتے ہیں, اندھے ہوتے ہیں. یعمہون کا لفظی معنی اگر دیکھیں تو وہ اندھے ہوتے ہیں. آئیے, اللہ, اللہ, یستہزئ, وہ سزا دیتا ہے, بہم انہیں, ویمدہم, اور ڈھیل دیتا ہے انہیں, فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں. یعمہون, وہ بھٹکتے پھرتے ہیں, وہ اپنی سرکشی میں, اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے, وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. شروع سے واو کا معنی ہے اور, اذا کا معنی ہے جب, لقو کا معنی ہے ملاقات کرتے ہیں, الذین, ان لوگوں سے جو, آمنو, ایمان لائے, قالو, تو کہتے ہیں, آمنا, ہم ایمان لائے, وا, اور, اذا, جب, خلو, اکیلے ہوتے ہیں, علیحدگی میں ملاقات کرتے ہیں, الی شیاطینہم, اپنے شیطانوں سے, اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں, مینس کہ اپنے شیطانوں سے ملاقات, علیحدگی میں ملاقات کرتے ہیں. شیاطینہم, قالو, تو کہتے ہیں, انا, بے شک ہم, معکم, تمہارے ساتھ ہیں. تو اس وقت اپنے ان شیاطین سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, یہ جو قول ان کا اوپر گزرا تھا جس میں انہوں نے مومنوں سے کہا تھا ملاقات کر کے کہ قالو آمنا, ہم ایمان لائے, یہ بات وہ کہتے ہیں اپنے شیاطین سے کہ ہم تو ان سے, انما, صرف, نحن, ہم, مستہزئون, مذاق کرنے والے ہیں, تو ہم تو ان سے فقط مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم, اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے, ویمدہم, اور ان کو ڈھیل دیتا ہے, فی طغیانہم, کہ وہ اپنی سرکشی میں, یعمہون, بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ بھی منافقین کی ایک علامت ہے کہ اس کے منہ پہ اس کا اور اس کے منہ پہ اس کا, جو ملا, یعنی دو لوگ آپس میں حریف ہیں, اب ایک بیچ میں ایک تیسرا شخص آ گیا, وہ ان سے ملا تو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, ان سے ملا تو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ منافقت کی علامت.
اب اس کا ایک طرف دل زیادہ ہوگا، جھکاؤ ایک طرف سے، چونکہ منافق ہے ایک طرف زیادہ ہوگا. اب جدھر زیادہ ہوگا ادھر ایمان تو نہیں ہو سکتا، چونکہ منافق ہے، اور منافقت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن خالص ہوتا ہے اور منافق نہ خالص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، منافقت ہے، اس میں جھوٹ ہے، کذب ہے، لہذا اس کا جھکاؤ پھر ادھر ہی ہوگا، شیاطین کی طرف، جھوٹوں کی طرف. لہذا ادھر جب ملتے ہیں تو قالوا آمنا، فقط اتنی بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور ادھر دیکھیں ان کے کلمات ہیں انا معکم انما نحن، ہم بے شک، یہاں پہلے لائے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہاں تاکید کی، یہاں کوئی تاکید نہیں. قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی وہ اپنے ایمان کا اظہار بھی سرسری طور پر کرتے ہیں. اس وقت ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات ایمان کی کر رہے ہیں تو بڑی بے ڈنگی سی اور سرسری سی اور کمزور سی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جان نہیں ہوتی بات کرنے میں، اس میں پوری طرح سے قوت نہیں ہوتی. اسی طرح سے جب وہ منافقین سے، شیاطین سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے اندر قوت آ گئی، کہا بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر دوسری تاکید لے کے آئے، کہنے لگے انما، صرف رہ گیا ان کا معاملہ، تو وہ کہتے صرف ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، ان سے ہم صرف مذاق کر رہے تھے، جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو وہ تمہارے ہی ساتھ ہے. اب شیاطین، قرآن مجید یہاں اب وہ عزازیل جس کو ابلیس آپ کہتے ہیں وہ تو نہیں، یہاں شیاطین سے مراد کون ہے؟ شیاطین سے مراد وہ ان کے سرغنے ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، کچھ لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں جو ان کو کمانڈ کرتے ہیں، ان کو پلان دیتے ہیں، ان کو شیاطین کہا جا رہا ہے. ایک یعنی وہ بھی منافقین میں آتے ہیں، یہ بھی منافقین میں، لیکن منافقین میں بھی درجہ بدرجہ ایک وہ لوگ ہیں جو پیچھے پورے پختہ ہو کے، پکے ہو کے وہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں. اب انہوں نے آگے کچھ ایسے لوگ بھی تلاش کر لیے ہیں جن کے مفادات ہیں، جو صرف اپنے مفاد کی جنگ لڑتے ہیں، مفاد کی خاطر. مفاد ان کا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے بھی ہمیں کچھ مل جائے، ادھر سے بھی مل جائے. اگر یہ غالب آ گئے تو ان کے ساتھ، یہ غالب آ گئے تو ان کے ساتھ. لیکن ان کا اندر جو ہے وہ پھر بھی ان شیاطین کے ساتھ ہے، لہذا انہیں وہ قسمیں دے دے کے اور تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے ہیں. تو منافق کو اپنا آپ بار بار کہنا پڑتا ہے، منافق کی ایک یہ بھی علامت ہے، اس کو یقین دلانا پڑتا ہے اپنا بار بار یہ بات کہہ کے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، نہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جو بات بار بار اس طرح سے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلا رہا ہو اور بار بار یہ بات ایسی کر رہا ہو تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص منافق ہے. مومن کی یہ علامت اور پہچان یہ کہ وہ کھڑا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، کھوٹ نہیں ہوتی. وہ ہاں جی صاف بات کہتا ہے، اور اس کو دوسری بات کہنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی. اس کے چہرے سے بھی، یہاں ان کے چہرے سے اور ان کے قول سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اندر قوت طاقت نہیں ہے، سرسری کہہ رہے ہیں. لیکن مومن اس کے چہرے سے بھی یہ بات نمایاں ہو رہی ہوتی کہ اس کی بات کے اندر سچائی ہے اور یہ کھرا اور صاف ہے. جی کئی لوگ ہیں منافق تو خیر نہیں کرتے، کئی لوگ دیکھتے ہیں ہم کہ بار بار کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، بار بار تاکید کرتے ہیں میں سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، قسم اٹھائے گا. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. آپ قرآن مجید کی دی ہوئی یہ پہچانیں اگر اپنے پاس لکھ کر یاد کر لیں، آپ ذرہ بھر بھی اس کے اندر غلط نہیں پائیں گے، تبدیلی نہیں پائیں گے، بالکل فٹ آئیں گی. اور ایک منافقت تو ایمان کے اعتبار سے ہے، ایک ہمارے معاملات کے اعتبار سے ہے، معاملات کے اعتبار سے ہے، معاملات کے اعتبار سے ہے. اس معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کتنے ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے. منافقت کی یہی پہچان ہے کہ دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو. اب زبان پہ قالوا آمنا، ٹھیک ہے، اب دل کی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے ہم صرف مذاق کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں بات جو ہے وہ تاکید کے ساتھ اندر کی بات کی جا رہی ہے. تو یعنی جو بات زبان پہ ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہوتی ہے، جو اندر ہوتی ہے وہ حق ہوتی، سچ ہوتی ہے. لہذا اندر والی بات جو ہے وہ چھپا کے دوسروں کے ساتھ کہی جا رہی ہے، ادھر زبانی بات کہی جا رہی ہے. اسی عمل کا نام منافقت ہے. لوگ منہ پہ کہتے ہیں جناب ہم تو تمہارے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں،
بالکل ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہر طرح سے تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اندر سے وہ جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو منافق کہنا مناسب ہے یا نہیں؟ یہ معاملات جو کہہ رہے ہیں سمجھ رہنا کا سمجھ آ جائے تو یہ بڑی بات ہے، سمجھ لینا کافی بڑی بات ہے، ہاں جی محتاط ہو جائیں، سمجھ لیں۔ تاہم یہ ہے کہ آپ اپنے میں نہ رہیں، غصے میں آ جائیں اور آپ ان کو جو ہے وہ صاف صاف سنا دیں، ٹھیک ہے، ہاں جی کہہ بھی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ شائستگی ہونی چاہیے، گفتگو میں اخلاق ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔